بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال البخاری رحمہ اللہ تعالی باب ظلم دون ظلم۔ گزشتہ سبق میں اس عنوان پر گفتگو ہوئی تھی کہ ظلم کے درجات ہیں۔ اس کا اعلیٰ درجہ کفر اور شرک ہے، اور اس کا ایک عام درجہ، کم تر درجہ، عام درجے کی معاصی ہے۔ جس درجے کی معصیت اس درجے کا اس کو ظلم کہہ سکتے ہیں۔ معصیت کو ظلم اس لیے کہتے ہیں کہ ہر معصیت دو حال سے خالی نہیں، یا تو معصیت کرنے والے کے لیے وہ مضر ہے، اور یا تو دوسرے کے لیے مضر ہے، یا پھر دونوں کے لیے مضر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی معصیت ہو اور اس کا ضرر نہ ہو، دوسرے سے متعلق اس کا ضرر نہ بھی ہو تو کم سے کم مرتکب سے متعلق تو اس کا ضرر ہوتا ہی ہے۔ اسی لیے تو خطبے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ اعمالنا، اعمال کی سیئات سے، برے اعمال سے، نفس کے شرور سے، اس لیے کہ نفس کے شرور کا اور اعمال کی سیئات کا، اعمال سیئہ کا اثر بد، اثر منفی، اثر مضر خود مرتکب پر پڑتا ہے۔ اس لیے ہر معصیت ظلم ہے۔ پہلا اثر، پہلا ظلم تو انسان اپنے ہی اوپر کرتا ہے۔ مقصد بخاری اور مطلب بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں معنی کو اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ معتزلہ اور خوارج اور مرجیہ کی تردید مقصود ہے۔ ہر معصیت سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا، اور معصیت اپنا رنگ نہ دکھائے ایسا بھی نہیں ہوتا، رنگ دکھاتی ہے، اسی لیے تو ظلم ہے، اسی لیے تو ظلم ہے۔ مرجیہ کی تردید ہو گئی، اور ایسا نہیں کہ ہر معصیت ایمان سے خارج کر دے، اسی لیے عام معاصی پر اس کا اطلاق کیا گیا، اور ظلم دون ظلم کا عنوان لگایا گیا کہ کوئی تو بہت اونچے درجے کی معصیت ہوتی ہے، بہت اونچے درجے کا ظلم ہوتا ہے جس سے ایمان سے آدمی خارج ہو جاتا ہے، جیسے کفر اور شرک، لیکن اس کے علاوہ اس سے کمتر ہے جس سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا آدمی۔ بس پتہ یہ چلا کہ اس میں مرجیہ کی بھی تردید ہے، معتزلہ کی بھی ہے، اور خوارج کی بھی۔ سند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بات کل ہو چکی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی توصیف میں یہ آیت نازل فرمائی کہ میرے پیارے، میرے محبوبین، مقبولین وہ ہیں جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہ کریں، ظلم سے بچا کر رکھیں۔ اور صحابہ نے اس کا جو مطلب سمجھا تو یہی سمجھا کہ ظلم سے مراد معصیت ہے۔ اب صحابہ کو گھبراہٹ ہوئی، الجھن ہوئی کہ کون ہے ایسا جس نے ایمان لانے کے بعد کوئی معصیت نہ کی ہو۔ چھوٹی بڑی معصیت تو آدمی سے ہوتی ہی رہتی ہے۔ اب صحابہ کو الجھن ہوئی۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم، ہم میں کون ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ تو صحابہ کے اطمینان کے لیے آیت نازل ہوئی
فانزل اللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہاں ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے، یعنی شرک ہے۔ ظلم سے مراد بظلم میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم میں، ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے، اور ظلم عظیم کا مصداق شرک ہے۔ اب ترجمہ یہ ہو جائے گا ولم یلبسوا ایمانہم بکفر وشرک، بشرک، اپنے ایمان کو کفر و شرک سے مخلوط نہیں رکھا، یعنی خالص ایمان بنا کے رکھا، تو ایسا انسان اللہ کے مقبول گروہ میں ہے، مقبول بندوں میں ہے۔ اس روایت سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو سے، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ظلم میں بھی درجات ہیں۔ دوسرا باب دیکھیے، باب علامت المنافق۔ علامت کہتے ہیں ما یعلم بہ کو، فعال کا وزن، فعال اور فعال، اسی طریقے سے علامت اور علامت ما یعلم بہ کے معنی میں ہے۔ ختام لگام کو کہتے ہیں، ختام، زمام لگام کو کہتے ہیں۔ ما یضم بہ الحیوان وما یختم بہ الحیوان، جس کے ذریعے سے جانور کو نکیل لگائی جائے، اس کو کنٹرول کیا جائے، تو فعال کا وزن مفعول بہ کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کتاب بمعنی مکتوب۔ علامت ما یعلم بہ کے معنی میں جس کے ذریعے کسی چیز کو جانا جاوے، آپ کی چال ڈھال سے دور سے ہی اندھیرے میں نے سمجھ لیا کون جا رہا ہے، نہیں سمجھے؟ ہوتا ہے کہ کون کتنا ہاتھ ہلا رہا ہے، ایک ہاتھ ہلاتا ہے یا دونوں ہلاتا ہے، دور سے سمجھ میں آ جاتا ہے وہی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ علامت سے شے کا پتہ یقینی نہیں ہوتا، عموماً علامت کام کر جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی علامت ہوتی ہے اور شے معلوم نہیں ہوتی، ذل علامت وہاں موجود نہیں ہوتا۔ جیسے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دیتے ہوئے کہا، کبھی بدن میں حرارت ہوتی ہے، بخار نہیں ہوتا، تکان وغیرہ کی وجہ سے حرارت آ جاتی، تو علامت ہے مگر ذل علامت نہیں ہے، حرارت ہے مگر بخار نہیں ہے۔ المنافق، منافق کا لفظ نافقہ سے بنا ہوا ہے، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، عربی اشتقاق میں بڑی لذت ہے۔ جیسے کل دو ایک لفظ کی لغوی تحقیق یا لغوی اس کا معنی پیش کیا گیا تھا، تو منافق کے لفظ میں بھی یہ عربوں نے کتنا بہترین لفظ استعمال کیا ہے کسی کے لیے، کیسی بنیادی مناسبت سے۔ منافق کا لفظ مشتق ہے نافقاء سے، نافقاء، اور نافقہ کہا جاتا ہے ایک جنگلی جانور ہوتا ہے جس کو بعضوں نے گوہ کہا ہے اور بعضوں نے صرف جنگلی جانور سے تعبیر کیا۔ وہ جب اپنا بل بناتا ہے، سمجھا، تو اس بل میں دو راستے رکھتا ہے، ایک راستہ کھلا ہوتا ہے سامنے جس سے وہ آتا اور جاتا، اور دوسرا راستہ دوسرے کنارے پہ بالکل زمین کی سطح تک کریت کر کے بنا کے رکھتا ہے، لیکن زمین کا کچھ حصہ ابھی اوپر سے چھت کی طرح چھوڑے رکھتا ہے، کسی کو دکھتا نہیں۔ جب کوئی شکاری اس کا شکار کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس راستے سے وہ گیا ہے، تو جب کوئی شکاری اس کو دوڑاتا ہے تو وہ اس راستے سے اس میں گھس جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر شکاری صرف بیٹھا انتظار کرتا ہے اس راستے سے نکلے تو میں شکار کروں، مگر وہ اس راستے سے نہیں نکلتا، وہ جو دوسرا راستہ تھوڑا سا بنانا باقی تھا جلدی سے اس دوسرے راستے کو توڑ کر کے وہ نکل کر کہیں اور چلا جاتا ہے اور اپنی جان بچاتا ہے۔ دیکھا آپ نے، اپنے مقصد کے لیے اس نے ایک پوشیدہ راستہ بنا رکھا، اس پوشیدہ راستے کا نام نافقاء ہے،
اور کھلے ہوئے راستے کا نام قاصعہ ہے. قاصعہ کہا جاتا ہے کھلے ہوئے اوپن راستے کو، اور نافقہ چھپے ہوئے راستے کو، جس سے اپنی مرضی کے مطابق اپنی خواہش کے وقت یا اپنے مفاد کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے. اسی لفظ سے لفظ منافق بنا، اس کے مادہ میں بھی نفقہ ہے، اس کے مادہ میں بھی نفقہ ہے، اسی سے منافق بنا. اس لیے کہ منافق کا بھی دو تعارف ہے، اس کا بھی دو راستہ ہے. ایک اس نے ایمان سے رشتہ جوڑا اس معنی کر کے کہ ظاہر میں اس نے کلمہ پڑھا، ٹوپی لگائی، مسجدوں کا آنا جانا جاری رکھا. منافقین مسجد میں بھی آتے ہیں، ایسے دیکھ کر کوئی نہیں سمجھ سکے گا کہ یہ منافق ہے. اسی لیے تو منافقین کی بالتعین مراد معلوم نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کے نام حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہما کو بتا دی تھی، کچھ کے نام بتا دیے تھے. اسی میں رہتے تھے منافقین صحابہ کے بیچ میں. کوئی پکڑ میں آ گیا، اس کا اشتہار ہو گیا، وہ ایک الگ سی بات. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کے بھی دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ تو یہ ظاہر والا، وہ ہے ٹوپی والا، ایمان والا، کلمے والا، نماز والا، اہل ایمان والا راستہ. دکھتے ہیں کہ ایمان والے، لیکن جب کوئی موقع آتا ہے اسلام سے اور مسلمانوں سے عداوت کا، اسلام کے خلاف کچھ کرنے کہنے سننے کا، تو اس وقت وہ دوسرے راستے کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے مفاد کی حرکتیں کر لیتے ہیں. جیسا کہ بہت سارے مواقع پر منافقین نے منافقانہ رویہ اختیار کیا. ایک چھوٹی سی بات، احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مشورے کے بعد لے کر نکلے. یہ بھی اس میں تھے، منافقین بھی، غزوے کی شرکت کے لیے. کس کو پتا کہ کون منافق؟ لیکن جو منافقین تھے ایک چیز کو بہانہ بنا کر کے 250-300 کی تعداد میں واپس ہو گئے. ایک بڑی تعداد میں واپس ہو گئے، نکل گئے ایک چیز کو بہانہ بنا کر کے. تو جس کو کرنا نہیں ہوتا، جو منافق ہوتا ہے، جو اپنے مفاد کا بندہ ہوتا ہے، اس پوشیدہ راستے سے وہ اپنا کر لیتا ہے، اپنا مفاد پورا کر لیتا ہے. تو میں نے کہا یہ عربوں میں جو اشتقاق ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. جی اب انہوں نے اپنا ایک ظاہری تعارف بنا رکھا تھا، لا الہ الا اللہ، نماز، روزہ، ٹوپی، کرتا وغیرہ، یعنی مسلمانوں جیسی حیات. تو کوئی ان پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی ان کو غیر نہیں سمجھ سکتا تھا. لیکن موقع پر وہ اپنی منافقانہ کافرانہ چالیں چل لیتے تھے. تو بالکل اس جانور کے یہ مشابہ. حدیث باب دیکھیے. بہی قال حدثنا سلیمان ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالک ابن ابی عامر ابو سہیل عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی پہچان 3 چیزیں ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ہاں، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے. دوسری روایت بھی اسی مفہوم کی ہے. اس میں 3 کے بجائے 4 باتیں علامت کی بتلائی گئی. یہ روایت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 باتیں جس انسان میں ہوں تو وہ پکا منافق ہے، خالص منافق ہے. جیسے خالص دودھ میں پانی نہیں ملا ہوا، ایسے ان کے نفاق میں تھوڑا بھی ایمان نہیں ملا ہوا، تھوڑی بھی کوئی نیکی نہیں ملی ہوئی. پکا منافق ہے جس میں 4 باتیں. ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، جس میں ان میں سے ایک کوئی بات پائی جائے تو نفاق کی ایک صفت اس میں ہوئی، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے. جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے، اور جب کسی سے وعدہ کرے، معاہدہ کرے تو غدر کرے، اور جب کسی سے اختلاف اور جھگڑا کرے تو فجر کرے، یعنی کہ گالی گلوج کرے. اس میں ایک چیز بڑھا دی ہے، اذا خاصم فجر، جب کسی سے جھگڑا اس کا ہوتا ہے تو ڈھنگ سے نہیں اختلاف کرتا، گالی گلوج پر آ جاتا ہے. ان دونوں روایتوں میں منافق کی علامتیں بتلائی گئی. 1-2 سوال ہے چھوٹا چھوٹا. ایک سوال یہ ہے کہ پہلی حدیث میں 3 علامتیں، دوسری حدیث میں 4 علامتیں.
ایسا کیوں؟ اختلاف کیوں؟ جواب، عدد عقل سے عدد اکثر کی نفی نہیں ہوتی، ایک عدد سے دوسرے عدد کی نفی نہیں ہوتی۔ جہاں 3 بیان کرنا مقصود تھا 3 بیان کر دیا، پھر 4 مقصود ہوا 4 بیان کر دیا۔ وہ موقع سے متکلم کے شؤون کا اختلاف ہوتا ہے، طبیعت میں جتنی بات جس وقت آئی اتنی بات عرض کر دی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ باتیں تو ایمان والوں میں بھی پائی جاتی ہیں، آدمی جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، گالی گلوچ بھی کر لیتا ہے، بے امانت میں خیانت بھی کر لیتا ہے وغیرہ، تو کیا سارے لوگ منافق ہو گئے؟ تو اس کا جواب علامت کی تفسیر سے ہو چکا۔ یہ علامت سے شے کا صرف اندازہ ہوتا ہے، شے کا یقینی وقوع نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ کہا جائے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ شبہ کسی کو ہو سکتا ہے کہ یار یہ منافق ہے کیا جو ایسی حرکتیں کرتا ہے، وہ حرکتیں جو منافقین کی ہیں۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ منافق کی علامت، یہ علامتیں اگر کسی مومن میں پائی جاتی ہیں تو سمجھ جاؤ کہ مشابہت پائی جا رہی ہے، اصل ماہیت نہیں پائی جا رہی، مشابہت پائی جا رہی، اصل ماہیت نہیں پائی جا رہی۔ دوسری بات کہ بھئی نفاق کی 2 قسمیں کر لیجئے، نفاق علمی اور نفاق حقیقی اور نفاق عملی۔ حقیقی نفاق تو ان کے اندر میں تھا، منافقین میں تھا۔ نفاق عملی ایمان والوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ ان کاموں کو جائز نہیں سمجھتے مگر کر بیٹھتے، عملاً ان میں یہ کمزوریاں ہوتی ہیں، اعتقاداً اور علماً اور حقیقتاً یہ کمزوریاں ان میں نہیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔